اللہ پاک نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے، یعنی رات دن ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے۔ اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے جو زمین اور آسمان کو بنایا اس کی مدت بھی بیان کی گئی کہ 6 دنوں میں۔ یہ علماء نے اس میں کئی حکمتوں کو بیان کیا۔ اگر یہ ایسے ہی فوراً بن جاتا، رب اس پر بھی قادر ہے، جو چاہے رب تبارک و تعالیٰ کا فرمانا اور جو چاہے کن فیکون فوراً ویسے ہی ہو جائے۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایک کوئی حادثاتی طور پر ایسا معاملہ ہو گیا، لیکن 6 دن کا بیان کرنا کہ یہ حادثاتی نہیں بلکہ اس کو بنایا گیا، اس کو وجود بخشا گیا۔ اور کون ہے وہ ذات کہ جو بغیر پلروں پہ یہ پوری نیلی چھت آسمان کو ایسے ہی کھڑا کر دے، زمینیں بچھا دے، آسمان بن جائیں؟ یہ کیسے ہے؟ کس نے بنائے؟ تو کوئی تو ان کو بنانے والا ہے۔ جی ہاں، ہے، وہی خدا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو جو بنایا تو 6 دنوں میں۔ ان 6 دنوں سے کیا مراد؟ بعض نے اس سے مراد یہ 6 ادوار لیے، یعنی 6 ادوار میں یہ بنا، اور بعض نے اس میں مراد یہی لیا کہ اللہ پاک نے 6 دنوں کے دن، یعنی آج جو 6 ایام، یہ 6 دن ہیں، اس میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں یہ چیزیں تخلیق میں آئیں۔ بہرحال جو بھی مراد لیا جائے، رب تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے لمحے بھر میں بننا ہو، 6 ایام میں بننا ہو۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو 6 ایام میں، 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنانا، اس میں مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ رب چاہے تو ایک لمحے میں یہ چیزیں سب تخلیق ہو جائیں، مگر آہستگی سے کاموں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے مخلوق کو اور اپنے بندوں کو یہ سکھا دیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر جلد بازی میں نہیں پڑنا، کہ آدمی جلد بازی میں کہ یہ یک بس آج کیا تو کل ایسا ہو جائے۔ آدمی کئی تصورات، آج کاروبار میں ہاتھ رکھا ہے، کاروبار میں پاؤں رکھا ہے، کاروبار کرنا شروع کیا، بس ایک راتوں رات کروڑ پتی بننا ہے، کیسے ممکن ہے؟ کیسے پاسبل ہے؟ تو لہذا آہستگی، شائستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، تمانیت کے ساتھ، یہ ایک ایز اے مسلم ہم سب کو یہ تعلیمات دی گئی۔ ہمیں تو یہ بھی کہا گیا مسجد میں بھی جاؤ تو وقار کے ساتھ جاؤ، سکینے کے ساتھ جاؤ، یعنی سکون اور اطمینان کے ساتھ جاؤ، کہ آدمی نہ ایسا بھاگے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا وقار ہی نکل جائے، اور نہ ایسا مریل ہو کر چلے کہ لوگ کہیں پتہ نہیں کون سا مریض آدمی یہ جا رہا ہے۔ وقار کے ساتھ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا، یعنی درمیانی چال اور وقار والی چال۔ تو یہ ہمیں وہ کام اختیار کرنے چاہیے۔ اس تخلیق میں بھی یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اپنے کاموں میں اس طرح کی جلد بازی نہ کریں۔ وہ تو خالق مالک ہے، اس کے کسی کاموں میں غلطی کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ پاک ان سب چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ مگر مخلوق کے لیے اور مخلوق کو تعلیم اور دینے اور سکھانے کے لیے یہ بات کہ 6 دنوں میں اللہ نے یہ تخلیق فرمایا ہے، لہذا مخلوق بھی اپنے کاموں کو آسان انداز سے سر انجام دے اور آہستگی کے ساتھ ان کو تکمیل تک پہنچائے۔